اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان سے ہم قرآن کریم کی مختصر تفسیر پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، قرآن کریم کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور سورہ فاتحہ میں ہم پہلی 4 آیتیں پڑھ چکے ہیں، اور اس میں ہم پڑھ رہے تھے 5ویں آیت اہدنا الصراط المستقیم۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھی راہ چلا یا ہمیں سیدھا راستہ دکھا، جی ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ تو اہدنا الصراط المستقیم پڑھ لیے، آج ہم کو صراط الذین انعمت علیہم یعنی آیت نمبر 6 ہم کو پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ چند باتیں اہدنا الصراط المستقیم سے متعلق جو کل ہم وقت کے ختم ہو جانے کی وجہ سے نہیں کہہ سکے تھے، وہ آج میں سنا دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی تیزی کے ساتھ۔ صراط المستقیم کا معنی جو ہم بتائے ہیں، تفسیر صدیقی بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر سے ہم جو بات بتائے ہیں، صراط مستقیم میانہ راہ ہے، درمیانی راستہ، راہ اعتدال، بیلنس کرنا، جی ادھر نہ افراط ہونا ہے نہ تفریط ہونا ہے، جی جیسا کہ ایک عقیدے میں ایک بات بتائے ہے نہ رافضیت میں جانا ہے نہ ناصبیت میں جانا ہے، بلکہ دونوں کے درمیان ایک اعتدال پر رہنا ہے۔ اسی طرح سے نہ قدریت کی طرف جانا ہے نہ جبریت کی طرف جانا ہے، اعتدال میں رہنا ہے۔ جی ایون اپنی زندگی میں جو ہم کام کرتے ہیں، نہ ہم کو اسراف کی طرف جانا ہے نہ ہم کو بخالت کی طرف جانا ہے۔ اسراف کرنا اور جہاں ضرورت نہیں ہو وہاں پر بھی خرچ کرنا، یہ بھی کیا کہتے ہیں غلط بات ہے، اور بخالت کرنا، اتنا بچانا کہ ضرورتیں بھی پوری تکمیل نہیں کرنا اور ضرورتیں تکمیل نہیں کرنا اور اٹھا کر جمع کر رکھ لینا، یہ بھی جو ہے غلط بات ہے۔ تو صحیح طریقہ کیا ہے؟ دونوں اعتدال، جی آدمی جمع بھی کرے اور جہاں ضرورت ہو ہاتھ کھول کر خرچ بھی کرے، سخاوت بھی کرے، اسراف نہ کرے، جی سخاوت بھی کرے۔ تو یہ اس طرح سے جو ہے میانہ روی اختیار کرنا، بیلنس رکھنا، یہ صراط مستقیم ہے۔ اچھا، مزید کیا ہے صراط مستقیم؟ جی صراط مستقیم کس کو کہتے ہیں؟ تو اس کے متعلق چند تفسیریں ہیں۔ ایک تفسیر ہم جو ہے تابعین میں سے ایک کی تفسیر ہے، وہ بھی بیان کرتے ہیں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بیان کیا ہے وہ تفسیر بھی بیان کرتے ہیں، تاکہ سب باتیں سامنے آ جائے۔ اور پھر صراط مستقیم کی تفسیر خود قرآن میں ایک جگہ موجود ہے، وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم پڑھتے ہیں۔ تو یہ میرے سامنے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی الدر المنثور ہے۔ الدر المنثور میں آپ روایت لاتے ہیں ابو العالیہ سے، عن ابی العالیہ فی قولہ الصراط المستقیم قال هو رسول اللہ وصاحباہ من بعدہ۔ الصراط المستقیم کیا ہے؟ ابو العالیہ جو کہ بہت بڑے علماء میں سے مانے جاتے ہیں، تابعین میں سے، ابو العالیہ کہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ ہے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کے پردہ فرمانے کے بعد پھر ان کے صاحبین، ان کے دونوں صاحب، اس طرح سے ابو العالیہ کہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور ان کے پردہ فرمانے کے بعد صراط مستقیم ان کے دونوں صاحب، یعنی یہاں پر کیا کہتے ہیں، جیسا کہ اکثر علماء نے اس کی شرح فرمایا، ان کے دونوں صاحب یعنی ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما، یہ صراط مستقیم ہے، اس طرح سے ابو العالیہ نے کہا۔ بعض روات حدیث جو ہے، بعض روایتوں میں آتا کہ الصراط المستقیم محمد و آلہ، یہ صراط محمد و آلہ، اس طرح کے الفاظ بھی، جی صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم محمد اور آل محمد کا راستہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو روایت اب ہم پڑھے ہیں وہ کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم و صاحبہ من بعدہ، یہ بات بھی ٹھیک ہے، وہ بات بھی محمد و آلہ جو کہتے ہیں وہ بھی بات ٹھیک ہے، لیکن ہم ان سے اوپر یہ سب کیا ہے؟ یہ یعنی آل محمد ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صحابہ محمد ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جی یہ دونوں بھی جو ہے یہ خود قرآن کریم کے تابع ہے، یہ خود قرآن کریم کے تابع ہے، یہ یقیناً یعنی اگر ہم کو ہدایت کا راستہ دیکھنا ہے تو ہم تو انہی کو دیکھیں گے۔ اگر ہم سے پہلے صحیح راستے پر چلنے والے انسان کو اگر ہم کو دیکھنا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سے بڑھ کر ہم کو ہدایت پر اور صراط مستقیم پر چلنے والا کون نظر آئے گا۔ لیکن ایک بات ہے کہ صراط مستقیم ذات مصطفی کو اگر کہیں تو یہ زیادہ بہتر بات ہے، ذات مصطفیٰ۔